السلام ناظرین، میں ہوں اسد علی طور اپنے پروگرام اسد طور انسینسرڈ میں. آج میرے ساتھ جو گیسٹ ہیں سینئر صحافی متی اللہ جان ہیں. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کیا ان کی پوزیشن ہے جرنلزم میں بھی، اور کیا آئیڈیالوجی بھی ان کی کیا ہے، اور کس سب سے گزرتے ہیں اپنی رپورٹنگ کی وجہ سے، وہ بھی آپ جانتے ہیں. تو اسی کی وجہ سے آج میں نے متی بھائی کو تنگ کیا ہے. متی بھائی اسٹریٹ پہ جاتے ہیں. آپ گرفتار ہوئے اس دن آپ کر رہے کیا تھے پیمز میں؟ اس دن میں اور ثاقب بشیر پمز کے اندر جو ایک ڈی چوک میں آپریشن ہوا تھا، اس کے بعد زخمیوں اور جو وہاں پہ جو لوگ جان سے جو ہاتھ دھو بیٹھے ان کے کچھ بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اور اس دن صبح سے ہی انفیکٹ ہم نے جاننے کی کوشش کی تھی کہ کیا واقعہ ہوا ہے. اور جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں پیمز کے اور جو پیمز کی جو اسپوکس پرسن تھی ڈاکٹر انیزا، ان سے ہمارا رابطہ ہوا. ڈاکٹر انیزا سے، ایگزیکٹو ڈائریکٹر تو نہیں ملے، وہ بھی فوری طور پہ ہمیں کچھ ہیلپ نہیں کر سکی. اور ہمارے اصرار کرنے پہ تقریباً 1 گھنٹے بعد ایک پریس ریلیز جو ہے وہ جاری کی گئی، جس میں زخمیوں کے بارے میں ضرور ذکر کیا گیا، مگر کوئی ڈیٹیلز نہیں تھی اور ڈیتھ کا بالکل کوئی ذکر نہیں تھا. اور پریس ریلیز میں یہ بھی نہیں تھا کہ زخمیوں کو گن وونڈ ہے کیا ہے، یہ بھی کچھ ایگزیکٹلی ڈیٹیل کچھ نہیں بھی تھی. نہیں بتایا گیا تھا. پھر ہمیں معلوم ہوا کہ اسی وقت جب ہم ڈاکٹر انیزا سے یہ معلومات لے رہے تھے تو جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں پروفیسر صاحب میں، مجھے ان کا نام اب ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن وہاں پہ جو وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر ہیں ہیلتھ کے، مختار صاحب ہیں، ملک مختار جی صاحب، جی. تو وہ آئے ہوئے تھے. اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے اپنا کمرہ جو ہے اندر سے چٹخنی لگا کے بند کیا ہوا تھا. تو ہم کچھ دیر ہم انتظار کرتے رہے. پھر وہ کچھ دیر بعد جب باہر نکلے تو میں نے ان سے موبائل فون کے اوپر ویڈیو پہ ریکارڈ کرنے کی کوشش کی، اور وہ سوال جواب وہ میں نے اپنے ٹویٹر پہ بھی اس روز جی شیئر جی، کیے. آپ نے ان سے پوچھا کہ اور کیا وہ تازہ. پھر بھی یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ کچھ ڈیتھس بھی ہوئی ہیں، اور ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ کسی قسم کی کوئی ڈیتھ ہوئی ہے. اس کے بعد ہم کنٹینیو ہم کرتے رہے ہاسپٹل میں، ہم معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی. دن کے ٹائم ایک ایسی نامعلوم ڈیڈ باڈی تھی جس کے لواحقین پہنچ آئے تھے، اور ان کو وہ ڈیڈ باڈی دینے سے جو اسپتال کی انتظامیہ انکاری تھی. اور وہ لواحقین نے ہمیں بتایا کہ کہا جا رہا ہے کہ جب آئی جی پولیس آئیں گے تو پھر ڈیڈ باڈی دی جائے گی. اور وہ ڈیڈ باڈی مظاہرین میں سے ایک کی تھی. وہ ڈیڈ باڈی جو تھی، ایک تو شاید وہ 26 نمبر چنگی پہ ایک حادثہ ہوا تھا رینجرز والا، تو وہاں پہ وہ نامعلوم شخص کی بھی لاش اسی حادثے میں جو تھی وہ اسپتال لائی گئی تھی، جس کے لواحقین پہنچ آئے تھے، اور ان کو وہ ڈیڈ باڈی نہیں دی جا رہی تھی. اوکے. پھر بعد میں یہ معلوم ہوا کہ جو کچھ حلفیہ بیان ان سے لیا گیا ہے کہ وہ اس کو ایک سمپل روڈ ایکسیڈنٹ کہیں گے، اور یہ کہیں گے کہ وہ کسی سیاسی جماعت سے ان کا تعلق نہیں ہے، وہ اس روز احتجاج نہیں کر رہے تھے، اور ایک نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے ان کے رشتہ دار کی ڈیتھ ہوئی ہے، ان کے بھائی کی، کیونکہ سگے بھائی سے یہ حلفیہ بیان لیا گیا، اور ان کا کسی پہ کوئی دعویٰ نہیں ہے. تو یعنی کہ یہ یقینی حلفیہ بیان، بنایا گیا کہ وہ ایک تو یہ نہ کہیں کہ اس تمام تنازعہ کے دوران ان کے پیارے کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور اور وہ دوسرا وہ کسی پولیس، رینجرز، ایف سی یا فوج کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہ انیشیٹ کر سکیں، یہ ان سے انشور کروایا گیا جی اس ہاں، بیان حلفی یہ میں. بعد میں معلوم ہوا اور ذرائع سے. اور اس کے اندر جو یہ وہ شانگلہ کے علاقے کے لوگ تھے، اور اس میں ان کے مقامی جو سیاسی لیڈرشپ تھی، بلکہ امیر مقام کا بھی نام آ رہا ہے کہ انہوں نے بھی بڑا کردار ادا کیا وہ ڈیڈ باڈی ہینڈ اوور کروانے میں، اور اسی کے لیے شاید وہ حلفیہ بیان بھی تیار کروایا گیا تھا. تو بہرحال یہ تھا. پھر اس کے بعد ہماری کوشش تھی کہ جو ایمرجنسی ہے وہاں پہ ان کا ریکارڈ دیکھا جائے. ہم کافی حد تک کامیاب ہوئے، لیکن پوری طرح ریکارڈ تو نہیں ہمیں مل سکا، لیکن کافی حد تک جتنا ریکارڈ تک ہم دیکھ سکے اور حاصل کر سکے اس کے مطابق وہاں پہ بھی جو ہے 27 نومبر کو، بلکہ 26 نومبر کی رات کو رات تک ڈیڈ باڈیز بھی آئی تھی اس ریکارڈ کے مطابق، اور گن شاٹ وونڈ کے زخمی بھی آئے تھے بڑی تعداد میں. اور اور اس میں گن شاٹ وونڈ کے ایسے زخمی بھی تھے جن کے نام کے آگے پی ٹی آئی ورکر بھی لکھا ہوا تھا. ہسپتال کی انتظامیہ نے باقاعدہ ان کو ورکر آئیڈینٹیفائی کیا ہوا تھا. بطور پی ٹی آئی ورکر آئیڈینٹیفائی بھی کیا ہوا تھا اچھا اپنے ریکارڈ میں، اپنے کاغذات کے اندر. متی بھائی،
کتنی ڈیڈ باڈیز اس رات آئی تھیں ہاسپٹل اس ریکارڈ کے دیکھیں مطابق وٹ ایور وہ پی ٹی آئی لکھا ہوا تھا یعنی کتنی ٹوٹل باڈیز اس کے اندر شو ہو رہی تھیں؟ دیکھیں ابھی تک جو ریکارڈ ہمارے پاس ہے ایک تو وہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ وہ انکمپلیٹ ہے، ٹھیک ہے مگر جتنا بھی ہے اس کے اندر بھی ڈیڈ باڈیز جو ہیں 12-13 تھی، جس میں رینجرز کے جو لوگ آئے تھے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے جو مرے تھے ان 3 کے وہ بھی رینجرز شامل کے تھے. جی ہاں، شہید تھے اور باقی ایک سویلین تھا جس کے بھائی نے مجھے انٹرویو دیا جی تھا رینجر کے ٹھیک حادثے ہے، میں، اور ایک اور ان نون باڈی تھی جو کہ چلے بعد میں 5 ہینڈ تو اوور وہ کی ہو گئی. گئی ٹھیک تو ہے، میرے خیال لیکن میں اس کو اگر 7 اس کا مطلب ہے اور بھی باڈیز اس رات لائی گئی تھیں. جی ان ہاں، ٹوٹل اور پمز ہاسپٹل ہاسپٹل میں 12 باڈیز ریسیو ہوئی تھیں جس میں 3 جو کہ لا انفورسمنٹ کی اور تھی یہ اور بھی 9 عام شہریوں اور کی یہ تھی. بھی انکمپلیٹ ریکارڈ ہے، انکمپلیٹ ٹھیک ریکارڈ ہے میں نا. بھی ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ 9 سویلینز کی باڈیز تھیں جی وہاں ہاں، پر. اور مجھے یہ بتائیے کہ کیا ان باڈیز کے آگے یہ لکھا ہوا تھا گن فوٹ، لائک 2 تو ایکسیڈنٹ ہو گئے نا، ہاں ہاں، باقی کے آگے گن وونڈ باقیوں تھا؟ کے آگے جو گن شاٹ وونڈ کے بھی براڈ ڈیڈ جو تھے ان کے وہ آگے تھا فائر آرم انجری والے بھی تھے، اور اس میں لکھا ہوتا ہاسپٹل میں کے ٹھیک ہے. ریکارڈ میں کہ اور فائر آرم انجری والے بھی یہ تھے. صرف پمز کا ریکارڈ ہے. یہ صرف پمس کا ریکارڈ ہے، اور پولی کلینک کا اس کے علاوہ ہے جو آلریڈی لسٹ ایک جاری ہو چکی تھی، جی وہ بھی ہم نے ویریفائی کروائی ہیں، اور وہ ڈاکٹر نے تصدیق کی کہ وہ لسٹ درست تھی، جو کہ جس کو بعد میں عطا طارڑ یا دوسرے حکومتی لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ غلط ہے، وہ لسٹ درست نہیں ہے، وہ درست تھی لسٹ. اور اس میں 3 جو ہیں، ایک آخر میں ان نون باڈی رہ گئی تھی، وہ بھی شاید اب ہینڈ اوور ہو گئی ہے، تو 3 کیجولٹیز پولی کلینک کی بھی تھیں. ٹھیک ہے، 3 پولی کلینک کی، 9 لیکن میں کیجویلٹیز پھر آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پمز کی. یہ انکمپلیٹ ہے یہ لیکن انکمپلیٹ ریکارڈ ہے، لیکن کیونکہ 12 ریکارڈ پر ہیں، 12 ریکارڈ پہ 12 جو ڈیتھس ریکارڈ پہ ریکارڈ نہیں پر ہے، ہیں. 12 اس ریکارڈ پہ جو ہمارے پاس ابھی جی ہاں تک ہمارے پاس پہنچا ہے ہے، جس کو حکومت ابھی بھی مان نہیں رہی. مان نہیں رہی ہے. ٹھیک ہے، اس ٹیمپرڈ ریکارڈ پر بھی 12 ہیں. ایگزیکٹلی، اٹمپٹ سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں کیونکہ جو حکومت نہیں جو مان رہی نا، ہمارے تو وہ تو پاس جو ٹیمپرنگ کر رہی ہوگی ہمارے اس پاس کے جو اندر ڈاکومنٹ مبینہ ہے نا، طور پہ. اس میں ایک سیریز میں ٹائم وائز آتے ہیں نا پیشنٹس، اس میں ٹائم لکھا جاتا ہے، اس میں پیشنٹ کنٹرول نمبر لکھا جاتا ہے، تو اس کے اندر بھی بہت سارے پیشنٹ کنٹرول نمبر مسنگ ہیں. اور اس بات کا امکان ہے کہ جو ڈیٹا ہمارے پاس ہے وہ صرف دھرنے والوں اور احتجاج کے زخمیوں کے بارے میں ہے، تو جو بیچ میں مسنگ ہیں شاید یہ روٹین میں جو ایمرجنسی میں کیسز آتے ہیں یہ وہ بھی ہو سکتے ہیں، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سارے جو پیشنٹ کنٹرول نمبر مسنگ ہیں، ہو سکتا ہے وہ کچھ ایسی ڈیڈ باڈیز ہوں جو پمپ سے لے جائی گئی ہوں، کہیں اور لے جائی گئی ہوں، اور وہاں سے ان کا ریکارڈ جو ہے وہ غائب کیا ہو. تو یہ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر حکومت جو ہے صاف نیت کے ساتھ یہ تمام ڈاٹا سامنے لے آئے تو میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. حکومت جتنی زیادہ اپنے آپ کو مشکوک بنا رہی ہے یہ تسلیم نہ کر کے کہ یہ جو ڈیڈ باڈیز جو خود اسپتال کے ریکارڈ کے مطابق ریسیو کی گئی ہیں وہاں پہ، تو اس سے زیادہ شکوک و شبہات بڑھ رہے ہیں. اور یہ کافی نہیں ہے کہ اگر لوگوں نے 200 کا ہنسا دیا تھا تو صرف 12 آئی ہیں یا 13 آئی ہیں، حکومت کو خوش ہو جانا چاہیے. نہیں، کیونکہ حکومت تو ان جو ہے 10 یا 12 کو بھی نہیں مان رہی کہ یہ لوگ گولیوں سے مرے. اچھا متی بھائی، آپ جب یہ ریکارڈ کلیکٹ کر رہے ہوں گے، یہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہوں گے، آف کورس اسی ہاسپٹل میں اور بھی بہت سی آنکھیں ہوں گی جو آپ کو دیکھ رہی ہوں گی کہ آپ کہاں پر آ رہے ہیں، کہاں پر جا رہے ہیں. اور ایک ایسے وقت میں جب کہ حکومت بہت زیادہ جسے کہتے ہیں وہ تھی کہ یہ سب کچھ چھپانا ہے، کور اپ آپریشن چل رہا تھا اس وقت، اور اس کور اپ آپریشن کے دوران آپ انکور آپریشن کر رہے تھے. ٹھیک ہے، تو وہ جو کور اپ والی آنکھیں تھیں وہ تو آپ کو دیکھ رہی ہوں گی. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہاسپٹل کے اندر سے ہی جب آپ ہاسپٹل میں موجود تھے یہ مخبری ہو گئی تھی کہ یہ تو یہاں پر ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں، اور وہی آپ کی گرفتاری کا باعث بنی؟ اب تھوڑا سا میرے ولاگ کے لیے بھی رہنے لیکن چلے آپ کی ٹھیک. بات درست ہے کہ وہاں پہ ڈیفینیٹلی کچھ ڈاکٹرز ڈسٹرب ہوئے تھے، خاص طور پہ جو 26 نمبر چنگی پہ رینجرز کے حادثے کا واقعہ تھا. اس پہ ایک ایسے ڈاکٹر صاحب تھے جن کے دستخط تھے ان تمام رینجرز اور ان کے ساتھ 2 سویلینز کی ڈیتھ سرٹیفکیٹ پہ، اور ہمارے پاس ایسا ثبوت تھا. اور وہ انہی ڈاکٹر سے میں سوال جواب کر کے جب نکلا تو اس وقت مجھے اغوا کیا گیا. ثاقب بشیر میرے ساتھ تھے تھرو آؤٹ، اور پھر جب 2-3 گھنٹے بعد مجھے جو ہے لایا گیا اسپتال میں ملاحظہ کے لیے، تو اسی ڈاکٹر کے سامنے بظاہر پیش کیا گیا، اور میرے چہرے سے چادر نہیں ہٹانے دی ڈاکٹر نے بھی، کیونکہ اس کو پتا تھا آپ اس کا چہرہ دیکھ لیتے کہ اسی کو تو میں انویسٹیگیٹ کر کے گیا تھا. تو بہرحال بہت سی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں. اور آپ کی بات درست ہے کہ بہت دیر سے شاید ہمیں فالو بھی کیا جا رہا تھا، مانیٹر بھی کیا جا رہا تھا، خاص طور پہ جب میں نے وہ نامعلوم باڈی کے لواحقین کو جب میں نے انٹرویو کرنے کی کوشش کی
کہ بھئی وہ بتائیں. تو اتنا ضرور مجھے پتہ چلا کہ 26 نمبر چنگی پہ جو نامعلوم باڈی 27 نومبر کو حوالے کی گئی لواحقین کے، اس نامعلوم باڈی کے ساتھ جو تھا اس کا کوئی ایک قریبی رشتہ دار بھی موجود تھا جب یہ حادثہ ہوا. تو وہ ایک اور آئی وٹنس تھا اس حادثے کا. تو اس وجہ سے شاید ان کو اس شرط پہ باڈی دی گئی کہ وہ آئی وٹنس حلفیہ خاموش رہے بیان گا. دیں گے اور وہ کوئی اور بات نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، مطلب ادھر بھی کور اپ پورا کیا گیا. جی ہاں. ٹھیک تو ہے. وہ پھر جب ہم باہر نکلے آبویسلی پھر سارا کچھ رات ہو گئی تھی. بلکہ اس دوران ہم واپس نیو ٹی وی میں بھی آئے، میں نے اور ثاقب نے پروگرام بھی کیا وہ جو 26 نومبر کی رات کو. اور جب واپس ہاسپیٹل آئے تو اس کے بعد یہ ساری جب انویسٹیگیشن ہم کر رہے تھے تو جب باہر نکلے تو پھر یہ نامعلوم افراد جو ہے نا مجھے اور ثاقب کو لے کر پھر ایک اس وقت تک یہ نامعلوم مقام پہ لے گیا. ہمیں نہیں بتایا جا رہا تھا یہ کون سی جگہ ہے. ہمارے اوپر چادر ڈال دی گئی تھی. اور بعد میں جب مجھے ڈاکٹری ہوا کیسے ایک دم سے آپ نکلے ہیں، آپ وہ ایمرجنسی سے باہر نکلتے ہیں، کیا آپ کو آئیڈیا ہوا کوئی لوگ کھڑے ہوئے ہیں یا کچھ ہے کہ ایک دم سے صرف اتنا ہی پتہ چلا کہ منہ پر کپڑا ڈال دیا گیا؟ دیکھیں ہم جو ہے جو اندر کی ایمرجنسی ہے اس سے باہر والی جو ایمرجنسی جو بعد میں بنی ہے نئی مین گیٹ ایمرجنسی کے پاس جو ہے وہاں پہ آئے. وہاں سے ہم نے کچھ ڈاٹا مل گیا، انفارمیشن اضافی کچھ ملی، اور وہ لے کر ہی ہم جب باہر میں اور ثاقب گاڑی کی طرف گئے پارکنگ جہاں پہ گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں تو وہاں پہ کچھ لوگ نقاب پوشتے اندھیری جگہ تھی. وہ سارے 6-7 لوگ تھے، رات کا ٹائم تھا. انہوں نے آ کے ہمیں دبوچ لیا اور گاڑی میں ڈالا اور ہمیں جو ہے ہمارے سر پکڑ کے کالر سے نیچے کر دیا اور ہماری جیکٹس وغیرہ جو تھی ہمارے چہرے کے اوپر ڈال دی اور زبردستی ہمیں پھر 6-7 منٹ بعد ایک بلڈنگ میں لے گئے. وہاں پہ 2-2.5 گھنٹے بٹھائے رکھا مجھے اور ثاقب بشیر کو ایک ہی چادر کے نیچے. اور اس بلڈنگ کا آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا یہ کہاں پر ہے اور باقاعدہ ہتھکڑیاں بھی ہمیں پہنا دی گئی. ٹھیک ہے. تو اس کے 2-2.5 گھنٹے ادھر بٹھائے رکھا اور اس کے بعد کوئی تفتیش کی وہاں پہلے پر 2-2.5 گھنٹے میں؟ کچھ بھی نہیں. ثاقب بشیر کو پہلے لے کر گئے، وہ واپس آیا تو پھر ثاقب بشیر کے منہ سے ایک بات نکلی جس سے مجھے اندازہ ہو کہ یہ کوئی ہو سکتا ہے پولیس کے لوگ ہوں. انہوں نے کہا کہ ثاقب بشیر نے پوچھا تو پھر کیا FIR کاٹیں گے؟ تو آگے نے جواب کسی بندے نے نہیں دیا، مجھے نہیں پتہ، چادر کے اندر سے میں سن رہا تھا. تو پھر اس کے بعد مجھے لے گئے بظاہر پوچھ گچھ کے لیے اور پھر مجھے لے جا کے وہ سیدھا لے گئے ہاسپٹل. وہاں پہ جا کے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ باقاعدہ مجھے گرفتار کیا گیا ہے. بہت لیٹ میری گرفتاری ڈالی، 2-2.5-3 گھنٹے ہمیں ویسے ہی بٹھایا رکھا. ٹھیک ہے. اور 2-2.5-3 گھنٹے میں آپ سے کچھ نہیں پوچھا؟ کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں پوچھا گیا. اور پھر کیا بعد ہوا 2-2.5-3 گھنٹے میں؟ ویسے کچھ سنا آپ کو؟ چائے شائے بھی انہوں نے پوچھتے تھے چائے شائے، اور میں نے ان سے پیناڈول کی میں ٹیبلٹ مانگی اور اس نے ثاقب بشیر بھی بیٹھا ہوا تھا تو میں نے ان کو بتایا کہ ان کو بھی الرجی کی تکلیف ہے. تو اس کو جب لے جا رہے تھے تو میں نے انہیں کہا کہ ان کو چیسٹ کی الرجی کی تکلیف ہے تو ان کا ذرا خیال رکھیں کیونکہ میں آئی واز ورڈ کہ اس کو کہاں لے کے جا رہے ہیں. آپ تو عادی مجرم تھے، آپ نے کہا تو میں تو ٹھیک ہے گزارا کر نہیں، لوں گا. ثاقب کا پہلا ایکسپیرینس ہے. میں بھی عادی مجرم کیا، میں بھی جو ہے نا مجھے بھی اریسٹ کرتے ہوئے نا مجھے سر پہ کہیں انہوں نے کوئی ہٹ کیا تھا اور مجھے فیل ہو رہا تھا سر پہ. تو میں نے ان سے کہا کہ سر کی بیک سائڈ پہ جو آپ کو درد محسوس ہو رہی تھی. محسوس ہو رہی تھی. تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے تو آپ پیناڈول دیں اور میں تو سر میں شدید درد ہے. اور اس وقت انہوں نے اتنی مہربانی کی کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو پیناڈول بھی دیں گے، ہم آپ کو چائے بھی پلاتے ہیں. تو پھر چائے انہوں نے پلائی. چائے اچھی چائے تھی، کوئی قریب ہی کہیں سے لائے تھے، کوئی جو خاص کوئٹہ والی چائے تھی شاید. تو وہ پلائی انہوں نے. تو چائے کا پوچھتے رہے اور یہ ہے کہ بعد میں اسپتال ملاحظے کے لیے لائے گئے اور پھر اسپتال سے ملاحظے کے بعد جو ہے وہ پھر واپس. تو کافی چیزیں میں نے ویسے ڈسکس کی اپنے ولاگس میں بھی بتائی کہ کن حالات میں ہمیں کیسے کیا گیا. لیکن یہ ہے کہ آپ کی بات درست ہے کہ ہمیں کافی دیر سے شاید مانیٹر کیا جا رہا تھا، اور خاص طور پہ اس وقت سے کہ جب میں نے وہ کوآرڈینیٹر برائے ہیلتھ کا جو انٹرویو چلا دیا تھا سوشل میڈیا پہ، تو اس کے بعد سے شاید وہ الرٹ ہو گئے تھے کہ یہ وہاں پر موجود ہیں. اچھا مطلب ایک چیز بتائیے، آپ کو پہلے جس عمارت میں لے کر گئے کیا وہ عمارت کوئی اور تھی اور بعد میں مارگڑا پولیس اسٹیشن کوئی اور تھا کیا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے بھی آپ کو کہیں مجھے یہ لگا بعد میں مجھے اندازہ ہوا کہ شاید یہ وہی عمارت تھی، لیکن پہلے ہمیں بتایا نہیں گیا اور ہمیں محسوس نہیں ہونے دیا گیا کہ وہی جگہ ہے. لیکن مجھے رکھا ادھر ہی گیا. مجھے اتنا ضرور بتایا گیا کہ جو لوگ ہمیں لانے والے تھے وہ کوئی اور تھے اور یہ والے لوگ کوئی اور تھے جن کے پاس چھوڑا گیا. اٹھایا کسی اور نے، اٹھانے والی ٹیم اور تھی، وہ پھر ہینڈ اوور پولیس کے کچھ ایسے ہوا. مجھے پولیس وہاں سے میں نے پوچھا بھی، میں نے کہا یار آپ لوگ ہی ہمیں لائے. انہوں نے کہا جی ہم نہیں لائے، وہ تو چلے گئے جو لانے والے ہیں. پتہ نہیں یہ تو انہیں کا کہنا تھا، وہ اپنی واردات پوری کر گئے. جو بھی ہے.
اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ پولیس کی حراست میں ہیں 3 دن، آپ کا ریمانڈ بھی دے دیا انہوں نے. کیا آپ کو مجھے یہ بتائیے کہ کیونکہ مجھے میں تھوڑا سا اگر ریکال کروں تو جب مجھے لایا جا رہا ہوتا تھا تو کہا جا رہا تھا آپ نے کوئی میڈیا سے بات نہیں کرنی، پلیز خاموش رہیے. کیا آپ سے بھی یہ خواہش تھی کہ آپ خاموش رہیں، بولیں مت، اب بس جو ہو گیا ہے اس کو ٹائم کو گزاریں؟ اور یہ پولیس والوں کا تھا کہ متی صاحب دیکھیں ہم آپ کا بڑا خیال رکھ رہے ہیں، بڑی تو آپ نے بھی ہماری عزت رکھنی ہے، کوئی ہمارے لیے مسئلہ نہیں پیدا کرنا، آپ نے کوئی وکٹری کا نشان نہیں بنانا. وکٹری کا نشان ہے. تو میں نے دل میں سوچا یار یہ کیسی وکٹری ہے کہ جو میرے ادارے بعد میں ایف آئی آر کا مجھے جو ہے پتہ چل چکا تھا اس وقت تک، کیونکہ پہلے جب عدالت میں پیش کرنے سے پہلے مجھے بتایا گیا کہ یہ ایف آئی آر ہے، انفارملی بتایا گیا کہیں اور سورس سے کہ جی آپ کی گاڑی سے آئس نکلی ہے اور آپ نشے کی حالت میں تھے، آپ نے پولیس پہ کو ٹکر ماری، آپ باہر نکلے، پولیس پہ تشدد کیا، ان سے اسلحہ چھینا، ان پہ اسلحہ تانا. تو وہ میں ایف آئی آر پڑھ کے تو خیر میں خود ہی تھوڑا ریلیکس ہو گیا. میں نے کہا اس کا مطلب ہے یہ لوگ سیریس نہیں ہیں اور یہ مجھے کچھ دنوں کے لیے رکھنا چاہ رہے ہیں. وہ اسی وقت مجھے کچھ اندازہ ہو گیا تھا. مگر انہوں نے کہا جی اب آپ نے جو ہم آپ کو عدالت میں پیش کرنے جا رہے ہیں تو آپ نے وکٹری کا سائن نہیں بنانا. تو میں نے وہاں پہ ان سے کہا، میں کہا یار بات سنیں، یہ وکٹری کا سائن میں کیوں بناؤں گا؟ یہ تو میرے لیے شکست ہے بطور شہری، بطور صحافی کہ میرے ادارے، میرے پولیس والے اس طرح کی گھناؤنی اور گھٹیا قسم کی ایف آئی آر بنا رہے ہیں. تو اس میں تو ان کی پورے ادارے کی عزت خراب ہو رہی ہے، میرے ملک کے اداروں کی عزت خراب ہو رہی ہے. تو یہ میرے لیے کون سی کامیابی ہے کہ میں وکٹری کا نشان بناؤں گا؟ میرے لیے تو یہ شرمندگی کا باعث ہے کہ یہ میرا ملک ہے، میرے ادارے ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں. تو 12 اس کے باوجود بھی میں جب بھی آیا تو مجھے بات کرنے سے تو نہیں روک پائے وہ، لیکن یہ ہے کہ میرے دونوں طرف سے ہاتھ میرے پکڑے ہوتے تھے کہ میں کسی طرح کہیں ہے نا وکٹری وکٹری کا نہ کر دیں. حالانکہ میرے ذہن میں یہ بالکل نہیں تھا کہ میں ایسا کوئی، اور یہ حقیقت ہے اسد کہ یہ کوئی وکٹری کا نشان بنانے والی بات نہیں ہے. بطور صحافی، بطور کورٹ رپورٹر، یہ میرے لیے انتہائی شرمندگی کی بات ہے کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ اس حد تک گر سکتے ہیں کہ وہ اس طرح کے جھوٹے الزامات ایک ایسے شخص پہ لگاتے ہیں جس نے ساری عمر اپنی صحافت کو دی ہے اور اپنی ایک ساکھ اور ایک امیج بلڈ کیا ہے بہت محنت سے، اور اس کے اوپر آپ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ آئس بیچتا ہے اور یہ جو دہشت گردی کرتا ہے، پولیس والوں پہ گن تان لی ہے. تو جو لوگ جن کے ساتھ میں نے کام کیا ہے، جن کے ساتھ جو لوگ مجھے جانتے ہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایسی کوئی بھی بات درست نہیں ہے. جی بالکل. اچھا متی بھائی یہ بتائیے کہ آپ جب اندر تھے پولیس کی حراست میں، ان 3 دنوں میں آپ سے کوئی پوچھ گچھ ہوئی، کسی بھی طرح کی کوئی پوچھ گچھ؟ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، وہ مجھے اگر واحد کوئی چیز پوچھتے تھے تو وہ چائے کا پوچھتے تھے، کوئی سوال نہیں؟ کوئی سوال، کوئی حالانکہ کچھ فزیکل نہیں. ریمانڈ لیا گیا تھا کہ ہم نے یہ جاننا ہے بلکہ کہ کہاں سے آئس لی، کہاں پر بیچ رہے تھے، کس کو دے رہے تھے، کیا کر کچھ رہے تھے. بھی نہیں اسد، اور مجھے بس وہ بار بار پوچھتے تھے چائے کا، پھر کوئی کھانے کا پوچھتے تھے. میں ان سے کہتا تھا کہ یار آپ نے الزام تو لگا دیا ہے اور ریمانڈ بھی آپ نے لے لیا ہے، تو کوئی اور بات آپ نہیں پوچھیں گے مجھ سے کوئی تفتیش کے لیے؟ تو وہ پھر انڈائریکٹلی یہی مجھے بتایا جاتا تھا کہ متی صاحب آپ کو بھی پتہ ہے آپ ادھر کیوں ہوئے ہیں، آپ چھوڑیں باقی باتیں، ٹھیک ہے نا. تو ظاہری بات ہے اب ان کو بھی اچھا اندازہ وہ تھا. جو آپ کے ساتھ لوگ بند تھے، مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں آپ کو سیل میں بھی پہنچ گیا تھا، تو وہ آپ 8-10 لوگ کی تھے. آواز سن کے ہی میں سامنے آیا تھا. آپ نے بڑا اونچا اونچا نام پکار رہے تھے تھانے میں. وہ جو آپ کے ساتھ لوگ قید تھے وہ کون تھے متی بھائی؟ وہ زیادہ تر نا، یہ زیادہ تر یہی پی ٹی آئی کے لوگ تھے، لیکن ان کو ٹریپ کر کے کمپلیکس اسپتال سے گرفتار کیا گیا تھا اور وہاں پہ ایک پرائیویٹ گاڑی پہ نا پی ٹی آئی کے جھنڈے لگا کے اسلام آباد پولیس والوں نے ادھر پارکنگ کے آس پاس ہی کھڑی کی ہوئی تھی. وہ جو بیچارے زخمیوں کے ساتھ آتے تھے یا ڈیڈ باڈیز کے ساتھ آتے تھے یا ڈیڈ باڈی یا زخمیوں کی تلاش میں لواحقین آتے تھے، وہ بیچارے دیکھتے تھے کہ پی ٹی آئی کی گاڑی کھڑی ہے جھنڈے والی، تو وہ اس کے پاس جاتے تھے. جو ہی پاس جاتے تھے تو یہ مارگلا تھانے والے جو ہے نا انہیں پکڑ کے پولیس کی گاڑی میں ڈال کے تھانے لے جاتے تھے. تو اس طرح ٹریپ کر کے ان بیچاروں کو پکڑا. ان کو لایا اور گیا. بڑی تعداد میں جو 15-16 ادھر بندے تھے جن سے میری بات ہوئی، ان میں زیادہ تر جو تھے وہ کمپلیکس اسپتال سے انہیں ٹریپ کر کے نا پی ٹی آئی کے جھنڈے گاڑی پہ لگا کے انہیں اٹریکٹ کر کے انہیں ٹریپ کر کے اریسٹ کر کے جو ہے تھانے میں لایا گیا تھا. اور ان کو کئی دن رکھا گیا تھا اور ان کا جو ہے پہلے 3-4 دن تو کہیں پیش بھی نہیں کیا گیا، مطلب غیر قانونی حراست میں بھی رکھا گیا ان بیچاروں کو. بعد میں پھر شناخت کے نام پہ انہیں اڈیالہ جیل بھیجا گیا جو مجھے پتہ چلا. تو یہ بھی بڑا ایک میں سمجھتا ہوں ٹریجڈی تھی کہ، اور پھر اس میں ایسے معصوم لوگ بھی تھے کہ جو بچے تھے. ایک بچہ جو ہے صبح پکڑ کے لے آئے، وہ 17 سال کا تھا.
ایک بچہ 18 سال کا تھا، لیکن وہ اتنا ڈرا ہوا تھا بیچارہ، مانسیرا کا تھا، اور جو ان سے ملنے آتے تو ملنے بھی نہیں دیتے تھے۔ اچھا وہ وہاں پہ مجھے پتہ چلا کہ ایک کوئی ناظم تھے کہ خیبر پختونخوا کے، ان کو چھوڑ دیا، ان کے کارکنوں کو رکھ لیا۔ پھر کوئی ایک ایم پی اے بھی تھے جو مجھے پتہ چلا، ایم پی اے صاحب جو ہے پتہ نہیں کیسے چھوٹ گئے، ان کو چھوڑ دیا گیا، کوئی جان چھڑا کے چلے گئے۔ ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ کہتے ہیں جی ہمیں ایم پی اے صاحب جو ہیں خود تو چلے گئے اور ہمیں جو ہے پکڑوا دیا انہوں نے، اور اپنے کارکن نہیں لے اپنے کے۔ کارکن نہیں لے کے گئے۔ تو یہ بڑا ایک عجیب سی وہاں پہ سچویشن تھی، اور سب ہی جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بڑا ظلم اور زیادتی ہے، لیکن ایک بات طے تھی کہ وہ سب کے سب پی ٹی آئی کے سپورٹرز تھے، سپورٹرز اور تھے۔ وہ سب کے سب بڑے ہی پرعزم تھے، ان میں بزرگ لوگ بھی تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم تو عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے۔ ایک بچہ جو تھا 18 سال کا، وہ کہتا ہے میں دوبارہ کبھی نہیں آؤں گا یہ اسلام آباد، اور یہ کیسے لوگ ہیں، میں تو اب گھر سے نہیں نکلتا۔ اور شاید مقصد بھی یہی تھا، لوگوں کو ڈرانا، نوجوان نسل کو ڈرانا، لیکن کتنوں کو ڈرائیں گے۔ مطلب ایک چیز اور، آپ اندر تھے، کیا آپ اتنی دیر کیا سوچتے تھے کہ میں کیا یہ صرف پمز والی سٹوری کی وجہ سے آیا ہوں، یا جو میرا ایک کنسسٹنٹ پوزیشن ہے تو میں اس کی قیمت ادا کروں؟ کیا سوچتے تھے اس وقت بیٹھ کے انسان؟ کیونکہ جب بالکل بیٹھا ہوتا ہے نا، بند ہوتا ہے، تو صرف سوچتا ہی ہے اور تو کچھ، اچھا یا وہاں پہ کوئی کوئی ایسا ضمیر کے اوپر کچھ محسوس ہوتا تھا کس چیز کی قیمت ادا کریں؟ کوئی جرم نہیں کیا، کیا ہے یہ ملک، کس ملک میں ہم رہتے ہیں، کوئی اس طرح کے خیالات آتے تھے؟ یا آپ سوچتے تھے اسٹریٹجی کہ کس طرح سے باہر جانا ہے، اپنے قانونی اسٹریٹجی سوچتے رہتے تھے، کیا کرتے تھے؟ دیکھیں مجھے زیادہ ادھر سوچنے کا ماحول ملا نہیں، کیونکہ وہ حوالات کا سیل اتنا کنجسٹڈ تھا، اتنے لوگ تھے کہ انہی کے ساتھ گپ شپ میں زیادہ ٹائم گزرتا تھا۔ اور بیچ میں پولیس والے مجھے بھی کہتے تھے متی صاحب ان سے زیادہ آپ انٹرویو نہ کیجیے گا پلیز، اور یہ وہ، پھر انہیں بھی منع کرتے تھے کہ ان سے بات نہ کریں۔ وہ پھر مجھے کبھی باہر بٹھا دیتے تھے لے جا کے، پھر انہیں بند کرنا پڑتا حوالات رات کو، تو پھر وہ سارے اکٹھے ہو جاتے، پھر ان کے ساتھ کافی دیر گپ شپ لگی رہتی تھی۔ مجھے اتنا اندازہ ضرور تھا کہ مجھے حوالات میں گرفتار کرنے کی شاید وجہ ہی یہی ہے کہ میں ہسپتال میں جو کام کر رہا تھا کیجولٹیز کے اوپر، اور اس وجہ سے مجھے لایا گیا۔ یہ تو مجھے بڑا کلیئر تھا، اور مجھے اس بات کا بھی اندازہ تھا کہ یہ جو ایف آئی آر کاٹی گئی ہے، مجھے اس وقت اندازہ ہو گیا کہ یہ لوگ سیریس نہیں ہیں، اور یہ لوگ جو ہے نا مجھے صرف 3-4 دن مجھے روکنا چاہتے ہیں، اور کافی حد تک وہ کامیاب ہوئے، کیونکہ ڈسٹرب تو ہوا میرا کام، سچی بات ہے۔ ابھی وہ کمپلیٹلی میں وہ کر بھی نہیں پایا تھا کہ بیچ میں انہوں نے یہ کارروائی ڈال دی، لیکن جتنا کچھ جو کچھ بھی تھا میں کوشش کر رہا ہوں کہ چلو اس کو کچھ جتنا بھی ہو سکے وہ شیئر میں ضرور کروں، اس پہ میں کام کروں۔ تو اس وجہ سے مجھے اتنا آئیڈیا تھا کہ کس وجہ سے میں وہاں پہ موجود ہوں، اور جرنلسٹ کو آئیڈیا تو ہوتا ہے۔ اور جب پہلے میں اٹھایا گیا تھا 2020 جولائی میں، تو اس وقت بھی مجھے آئیڈیا تو تھا کہ میں کیوں اٹھایا گیا ہوں، اور اس دفعہ مجھے کسی نے کچھ بتایا نہیں کہ اصل وجہ کیا ہے، اور اس وقت مجھے جو ہے کوئی میری آنکھیں کی پٹی بھی نہیں ہٹاتا تھا، تو بات کرنا تو دور ہے، صرف اتنا کہتے تھے کہ تمہیں پتہ ہے تم نے کیا کیا، تمہیں پتہ ہے تم نے 2020 کیا میں ہاں وہ اگلے روز سپریم کورٹ پیش ہونا تھا، تو کیا کیا تھا ہم نے، وہی اعجاز الحسن تھے، وہی گلزار احمد تھے، وہ آپ کو پتہ ہی ہے، وہ ججز بھی ماشاء اللہ ایسے ہی تھے۔ لیکن ابھی کیا ججز مختلف ہیں متی بھائی؟ ابھی تو ججز شاید اس قابل بھی نہیں ہے کہ ہم جیسے صحافی کو کہ ادھر جا کے بیٹھ کے ان کو سنیں وہ کر کیا رہے۔ ابھی ان ججز اور آئینی بینچ کی وہی حالت ہے جو شہباز شریف کی ہے۔ شہباز شریف جتنا وزیر اعظم ہے اتنا ہی آئینی بینچ جو ہے وہ سپریم کورٹ ہے۔ تو کیا مطلب میرے خیال میں کچھ بدلا نہیں ہے، اگر بدلا ہے تو پہلے کام جو کہ چھپ کے کیے جاتے تھے، اب وہ آئینی اور قانونی طریقے سے وہی کام کیے جا رہے ہیں۔ آپ آئینی بینچ کو دیکھ لیں، وہ کیا ہے، کیا ہے اس نے کیا کیا ہے ابھی تک، جتنے بڑے بڑے مسائل ہیں اس کو اوپر سے پش ڈال دیا ہے۔ اور 26ویں آئینی ترمیم کے معاملے کو ٹیک اپ نہیں کر رہے، مخصوص نشستوں کے معاملے کو ٹیک اپ نہیں کر رہے، فوجی عدالتوں کے معاملے پہ ٹیک اپ نہیں کر رہے، لوگ جیلوں میں بند ہیں، فوجی حکام کی حراست میں ہیں۔ وہ کیا کر رہا ہے آئینی بینچ سوائے اس کے کہ یہ پریس ریلیزوں، اور پھر ہمارا جو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ہے وہ ایک پریس ریلیز کے چیف جسٹس رہ گئے ہیں۔ اب اگر ان کی پریس ریلیز بھی نہ جاری ہو تو لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہمارے اس ملک میں کوئی چیف جسٹس ہے، پاکستان بھی ہے، اور اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں جیسے یحییٰ آفریدی بھی۔ تو کیا عدالتیں رہ گئی ہیں، اب کیا فرق تبدیلی آ گئی ہے، پہلے سے بدتر صورتحال ہو گئی ہے۔ پہلے پھر کچھ ججز جو تھے یا کوئی چیف جسٹس، اب میں قاضی فیصلہ کا مجھے اب یاد نہ کرائے گا کیونکہ وہ تو خیر تو خیر
جتنا لیکن میرے خیال مطلب میں ایسے نقصان بے انہوں نے وقت پہنچایا ہے عہدے کسی پر نے نہیں. ایسے بے وقت عہدے پر چاہے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ہوں یا وزیر اعظم شہباز شریف ہوں، یہ کس لیے حلف لیتے ہیں کہ کسی کی ہوئی کالک اپنے منہ پر ملنے کے لیے کیا ضرورت ہے جبکہ آپ ہوں بھی بے اختیار؟ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا چیف جسٹس عبدالحمید ڈوگر جب پی سی او کے اوپر انہوں نے حلف اٹھایا تھا، میں اس وقت ڈاؤن میں تھا، تو میں نے ان کا ایک انٹرویو کیا تھا. وہ بڑا ایکسکلوسیو انٹرویو تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں مطیع اللہ، اگر آپ حلف نہیں اٹھائیں گے تو آپ چیف جسٹس کیسے کا عہدہ کیسے، یہ تو ایک رسمی کارروائی ہوتی ہے حلف اٹھانا. یہ عبدالحمید ڈوگر نے کہا تھا. ان کے لیے حلف ایک رسم تھی ان صرف. کے لیے ایک رسمی جوتا چھپائی والی رسم تھی ان کے لیے. اس کے بعد جو ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے، پھر وہی ہوا ہمارے نظام کے ساتھ. تو بہرحال کیا میں بتاؤں، اب یہ جو بعد میں قاضی فیصیٰ آئے یا جو ابھی جو چیف جسٹس جو بھی ہیں، میں تو سمجھتا ہوں ان سے تو عبدالحمید ڈوگر بہت بہتر تھا کہ وہ کم از کم وہ انکار تو نہیں کرتا تھا کہ میں نے پی سی او پہ حلف اٹھایا ہے. یہاں پہ تو بغیر پی سی او پہ حلف اٹھائے آپ وہ کام کر رہے ہیں جو شاید پی سی او سے بھی بڑھ کے، مطلب پتلی گلی سے نکلنا، اہم قومی معاملات کے اوپر سٹینڈ نہ لینا، اپنی عدلیہ کو بالکل بے یار و مددگار اور یتیم چھوڑ دینا کہ کوئی بھی ان کے ساتھ کچھ بھی کر لے. اس سے بڑا بزدل عدالتی لیڈر کون ہوگا مجھے بتائے کہ آپ سٹینڈ نہ لے رہے ہوں اور ہمیشہ پتلی گلی سے نکلنے کی آپ سوچ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے قاضی فیض عیسیٰ، باقی بھی چیف جسٹسز کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے اگینسٹ اسٹیبلشمنٹ کا پرپز سرو کرتے رہے، لیکن قاضی فیض عیسیٰ ایک اور لحاظ سے بھی یونیک ہیں کہ وہ جاتے ہوئے اپنی عدلیہ کی پیٹھ میں بھی چھرا گھونپ کے گئے؟ ڈیفینیٹلی یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے، اس سے بڑا چھرا کیا ہوگا جو عدلیہ کی کمرہ میں کھونپا گیا، اور اس میں قاضی فیض عیسیٰ کا بہت بڑا کردار ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس کا عمل کا آغاز تو اسی وقت ہو گیا تھا جب 13 جنوری کو بلے کے نشان سے متعلق قاضی فیض عیسیٰ کی عدالت نے فیصلہ دیا اور بلے کا نشان چھین لیا. اور پھر 8 فروری کے الیکشن میں اس وقت تک انتظار کیا قاضی فیض عیسیٰ نے، کسی قسم کی کوئی وضاحت نہیں دی. یہ وہی قاضی فیض عیسیٰ ہے جو کہ مبارک ثانی کیس میں رینگ کے مرغا بن کے دو پریس ریلیزوں کے ذریعے اپنے فیصلوں کی وضاحتیں کرتا رہا، اور پھر چیمبر میں بیٹھ کے فریقین سے مشورہ کر کے ان کے کہنے پہ حکم لکھ کے آ کے عدالت میں سنا دیا. تو یہ قاضی فیض عیسیٰ بعد میں جب اس نے مخصوص نشستوں کے کیس میں فیصلہ دیا تو اس نے کہا کہ جی ہمارا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ آپ کسی سیاسی جماعت کو اس کے شناخت سے محروم کر دیں. اور حالانکہ چپ کر کے انتظار کرتا رہا، الیکشن بھی ہو گئے، بیڑا غرق ہو گیا انتخابی نظام کا، ہمارے سیاسی عمل کا، پارلیمانی جمہوریت کا. اور بعد میں کہا کہ ہمارا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ آپ پی ٹی آئی کو جو ہے بطور پارٹی نہ لڑنے دیں. تو اس جیسا منافق آدمی جو ہے میں سمجھتا ہوں، اور میں نے پہلے بھی ایک جگہ کہا کہ یہ جسم منیر اور مولوی مشتاق کا کمبینیشن تھا قاضی فیض عیسیٰ. کیونکہ مولوی مشتاق نے تو چلو ایک وزیر اعظم کو پھانسی دی نا، اس کا عدالتی قتل کیا. اس قاضی فیض عیسیٰ نے تو نہ صرف یہ کہ پورے سیاسی نظام کا بیڑا غرق کیا، پورے انتخابی عمل اور جمہوریت کو کا عدالتی قتل کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کے ذریعے، اور اینڈ میں اپنی عدالت کا بھی قتل کیا، اور اینڈ پہ اپنی سپریم کورٹ کو بھی جو ہے وہ مغوی بنا دیا، اس کو بھی یرغمال بنوا دیا ایسے فیصلے دے کے کہ جس کے بعد 2/3 اکثریت جو ہے قرآن اتحاد کو ملنے میں آسانی ہوئی، ایک ماحول بنا دیا. تو قاضی فیض عیسیٰ جتنا بڑا مجرم میں سمجھتا ہوں عدالتی تاریخ میں شاید نہیں ہوگا، کہ اور خاص طور پہ ایک منافق جو ہے اس کی تو اور بھی زیادہ سزا ہے. بالکل دیکھیں اسلام میں سب سے کڑی سزا منافق کی ہے، کافر کی بھی نہیں ہے جو منافق کی ہے. اور یہی خصوصیت قاضی فیض عیسیٰ کی تھی کہ جس نے اپنا ایک امیج جو ہے وہ مسلمان والا بنایا ہوا تھا، لیکن اس سے بڑا کوئی منافق نہیں تھا جس نے اپنی جو ہے برادران کے پیٹھ میں چھرا گھونپا، نظام کے پیٹھ میں چھرا گھونپا. اور یہ وہ شخص تھا جس کو ہم لوگ، ہمیں اور آپ جیسے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ شاید جمہوریت کے لیے کھڑا ہوگا، آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کھڑا ہوگا، مگر اس سے بڑا منافق جو ہے ہمیں بعد میں ثابت ہوا کہ کوئی بھی نہیں تھا. اور سو منافقت کی حد دیکھیں کہ بعد میں پھر سنگ مرمر کی دیواروں پر مشتمل ایک یادگار بنا کے اس کا افتتاح کرنے چل پڑا اور اس پہ انسانی حقوق کی شکل لکھوا دی. اس لیے تو میں کہتا ہوں یہ منافقت ہے، جو بندہ ہو کچھ اور اپنے آپ کو کچھ اور ثابت کرنے کی کوشش کرے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ عبدالحمید ڈوگر اس قاضی فیض عیسیٰ جیسے منافق سے 1000 درجے بہتر تھا.
1000 درجن. مطلب یہ آخری سوال, آپ گرفتار تو ہوئے, وزیر اعظم شہباز شریف ہیں, آرمی چیف جنرل عاصم منیر ہیں, ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک ہیں, چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں, اور اسلام آباد کے پولیس چیف کو تو میں بالکل ریلیونٹ سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے, شہباز شریف کو ریلیونٹ سمجھتے ہیں؟ نہیں, میں یہی کہنے لگا تھا کہ اب آپ ان پپٹس کو اپنی گرفتاری کا ذمہ دار سمجھتے ہیں یا پپٹیئر کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, جب ایک پپٹ شو کے اندر اصل پلیئر تو پپٹیئر ہوتا ہے نا, جو ان کی ڈوریں ہلا رہا ہوتا ہے. تو میں ان تجزیہ کاروں اور صحافیوں میں یا اینکروں میں سے نہیں ہوں جو بیٹھ کے کہیں کہ شہباز شریف نے یہ کیا, عمران خان نے یہ کیا, یا زرداری نے یہ کر دیا. یہ سارے تو پپٹس ہیں. ٹھیک ہے, عام حالات میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی حکومت ہے, سندھ میں پیپل پارٹی کی ہے, اسلام آباد میں جو ہے وہ نواز شریف کی ہے. مگر بات یہ ہے کہ اصل حکومت تو 76 سال سے وہی ہے جو چلی آ رہی ہے. تو اس لیے میری تو گرفتاری کا میں کس کو ذمہ دار ٹھہراؤں؟ میں تو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کوئی ایک گرفتاری نہیں ہے, اس سے زیادہ بڑے بڑے واقعات اس ملک میں ہو رہے ہیں. میں صحافی ہونے کے ناطے میں اپنے آپ کو کوئی زیادہ اہم نہیں سمجھتا. آپ دیکھیں کہ پچھلے 1.5-2 سال میں جو کچھ ایک سیاسی جماعت کے کارکنوں کے ساتھ ہوا ہے, ہمارے ساتھ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوا. تو جتنی تباہی جو ہے اس نظام کی اس سیاسی جماعت کی خلاف انتقامی کارروائیوں کی وجہ سے ہوئی ہے, مجھے نہیں لگتا آج سے پہلے کبھی ایسی چیز ہوئی ہوگی. اور مجھے افسوس اس بات کا ہے, ان تمام کارروائیوں میں وہ سیاسی قوتیں بھی اعلیٰ کار بنی جو آج تک ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل کے اوپر سینہ کو بھی کرتی رہی ہیں. یہ منافقت ہے نا, یہ بزدلی ہے کہ ہم جو ہے صرف اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کو یاد رکھتے ہیں اور اقتدار کو جو ہے اس ظلم کے کفارے کے طور پہ اپنے سینے سے لگاتے ہیں, لیکن اصولوں پہ نہیں کھڑے ہوتے ہم لوگ. اور مجھے تمام سیاستدانوں سے یہ گلہ ہے کہ وہ سارے موقع پرست اور مطلب پرست لوگ ہیں. عمران خان بھی جب حکومت میں تھے, اقتدار میں تھے, تو 1 پیج پہ بڑا فخر کرتے تھے. اب امید یہی ہے کہ کم از کم اب وہ بہت کچھ سیکھ چکے ہوں گے, لیکن سیکھنے کے موقع تو پہلے نواز شریف کو بھی ملے, زرداری کو بھی ملے. اب دیکھیں عمران خان کتنا سیکھیں ہیں, یہ اور بات ہے. عمران خان پہلی دفعہ اس چکر سے گزرے ہیں نا, تو دیکھتے ہیں کہ وہ گزرے ہیں, لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں جتنے گریسفلی عمران خان اس ساری صورتحال سے گزرے ہیں, اتنے گریسفلی شاید نواز شریف اور آصف زرداری بھی نہیں گزرے. اور بلاول بھٹو مریم نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں. دیکھا ہی نہیں ہے. ہمارے ساتھ متی اللہ جان موجود تھے, آپ نے سنا کس وجہ سے گرفتار ہوئے, کیا ہوا, سب کچھ. لیکن سب سے جو میرے لیے جو 2 جملے بڑے کیچی ہیں, ایک کہ 76 سال سے حکومت ایک ہے, ٹھیک ہے, اور دوسرا جو انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کم از کم نواز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب سے زیادہ گریسفلی جیل کاٹی ہے. ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.